نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خاطر چند گھڑی چند لمحے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے رازق ہے، اللہ جل جلالہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جب چاہے جیسا چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا نہیں۔ اللہ بڑے ہے، بڑوں کے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ زمین کے اندر کی چیزیں ہو یا آسمان سے اوپر کی چیزیں ہو، جو نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، سب کو چلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ سارا نظام اپنی قدرت سے تنہا چلاتے ہیں۔ اللہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ نکال سکتے ہیں اپنی قدرت سے، جیسے کہ مرغی میں سے انڈا اور انڈے میں سے بچہ، یہ سب اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے، پھل پھول، درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ نہریں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہے۔ درخت کا پتا ہل نہیں سکتا، انسان چل نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کی تو نہ ابتدا کا پتہ ہے، اللہ کی نہ انتہا کا پتہ ہے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے دنیا کے تمام درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیے جائے اور دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور تمام مخلوق اور جنات اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے تو قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی ذات کی تعریف ہم کر نہیں سکتے، اتنے بڑے ہیں اللہ۔ اللہ اللہ ہے، جس کا ہو گیا رب اس کا ہو گیا سب۔ اور اللہ راضی ہوتے ہیں آپ سسم کے مبارک طریقوں کے ذریعے۔ میری اور آپ کی اور آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ جل جلالہ نے دین میں رکھی ہے، اور دین آئے گا محنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے۔ آپ نے دین کے خاطر بہت قربانیاں دی۔ اس دین اسلام کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اس دین کی محنت کی۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور عالمی نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے شروع ہوا جب آپ سب کو نبوت ملی تھی۔ پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی، اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس طرح ایمان والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کری، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی اسی محنت کو آگے لے کے چلے، اور لوگ ان کی محنت سے اسلام میں آتے گئے۔ اللہ جل جلالہ رب العالمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ صحابہ والی زندگیوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ہمارے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، نبی کیا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کیا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پہ لانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو لگانا، نیک عورتیں، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اپنے مال کو آپ پہ خرچ کرنا، اور میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں ہونا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، امر بن معروف نہی عن منکر، برائی کو روکنا، بھلائی کا حکم دینا، اور پرانے کپڑے پہننا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، سخت گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کا اکرام کرنا، اور دشمن پہ تلوار چلانا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انسانوں میں ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بولو۔ کہنے لگے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، نیک عبادت والے سے محبت کرنا، اور ان کے اہل و عیال کی مدد کرنا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مخلوق کی 3 چیزیں پسند ہیں، فاقے پہ صبر کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا، اور اپنا جان مال اپنی طاقت کے مطابق مجھ پہ خرچ کرنا۔ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت ہے، صحابہ کرام کی کیا چاہت ہے، جبرائیل علیہ السلام کی کیا چاہت ہے۔ ہم کو ان کی چاہتوں میں اگر ہم اپنی زندگی کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم دین کی محنت کو خود بھی کریں گے اور دوسروں پہ بھی محنت کریں گے، اور 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھیں گے اور اپنے مقام پہ آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی کریں گے نا انشاءاللہ۔